ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگ اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل ہے اور لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں دینی نسبت سے جمع کرنے کی کوشش عطا فرمائی، دینی نسبت سے جمع ہونے کی کوشش عطا فرمائی. دنیا کے اندر مختلف اجتماعات ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے اجتماعات دنیا کے لیے ہوتے ہیں، دنیا کی فکر کے لیے، حکومت چلانے کے لیے. یہ جو اجتماع ہے یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے کہ ہم سنیں اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کا حبیب کیا کہتا ہے. اس لیے یہ اجتماع ہے کچھ دینی باتیں مانو. اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ دین کی طرف وہی آتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی نگاہ سے کرتا ہے. دنیا کی طرف تو ہر کوئی آتا ہے، محبوب کو وہ کیا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر دنیا کی طرف وہ آتے ہیں جو غیر محبوب ہو. دوسرے الفاظ میں دنیا اللہ کسی کو دیتا ہے، محبوب کو بھی محبوب کو بھی، لیکن دین کا کوئی حصہ اللہ عطا کرے اسی کو عطا کرتا ہے جو محبوب. اللہ نے ہمیں رحمت کی نگاہ سے دیکھ کے ہمیں جمع کروایا، اس کے عمل کا تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا ہے. میرا آگے دعویٰ یہ ہے کہ شوہر کے بیوی پہ کیا حقوق ہے یا بیوی کے شوہر پہ کیا حقوق ہے وہ بیان ہے. لیکن آیت میں نے وہ پڑھی جس کا تعلق تقوی سے، اور یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح کا خطبہ پڑھا کرتے تھے، اور آج بھی اس خطبہ کو علماء پڑھتے ہیں، مسنون خطبے کو، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اس لیے کہ ان آیات کا انتخاب فرماتے جو نکاح سے متعلق ہو، آپ نے ان آیات کا انتخاب فرمایا تقوی سے متعلق ہو اور جو تقوی سے متعلق ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت انسان کے اندر، اس کے دل کے اندر جب تک خوف خدا نہ ہو، کوئی کسی کے حق کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. اور نکاح موقع ہے حقوق کی ادائیگی، نکاح حقوق کی ادائیگی کا موقع ہے کہ نکاح کے بعد میاں کے حقوق بیوی کے اوپر، بیوی کے حقوق میاں کے اوپر یہ لازم ہو جاتے ہیں اور اس کی ذمہ داری کے اوپر آ جاتی ہے. بیوی کے حقوق کی ادائیگی کا موقع تھا، اور انسان کے دل پہ جب تک خوف خدا نہ ہو اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اس وقت تک یہ کسی کے حق کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے نکاح کے خطبے میں جن آیات کا انتخاب فرمایا وہ بھی وہی جن کا تعلق تقوی سے. اور آج میں نے میاں بیوی کے حقوق کو بیان کرنے کا جب ارادہ کیا تو رسول اللہ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے کہ اللہ مجھے اجر عطا فرمائے، میں نے بھی اس آیت کا انتخاب کیا جس کا تعلق تقوی سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو
میرا جو ایمان کا رشتہ ہے اور میری بات ماننے کا رشتہ ہے، تصدیق کرنے کا، ماننے کا، عمل کا جو رشتہ ہے ایمان والے کے ساتھ، تو اللہ ہمیں ایک ایمانداروں کہتا ہے، اے ایمانداروں کے مقابلہ خطاب کرتا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے رب کی طرف سے، بندہ بندے کو کہتا ہے ایماندار بندہ ہے، وہ کتنا خوش ہوتا ہے، اور جب رب ہے ایک میرے ایماندار بندہ، کیونکہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایماندار بنایا۔ اللہ نے فرمایا اے ایماندار، اللہ سے والا تموتن، اور ہر کس تم مت مرو، ہر کس مت مرو تم الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مکمل میرے فرمانبردار۔ اس لیے کہ جیسے زندگی میں اطاعت اور فرمانبرداری ضروری ہے، ایسے ہی خاتمے کے وقت بھی اطاعت اور فرمانبرداری ضروری ہے۔ جیسے اعمال میں نیت کا اعتبار ہے، نیت اگر اللہ کی رضا کی ہو تو اس میں اجر ہے، اگر دکھلاوے کی ہو تو اس میں سزا ہے، وبال ہے، جہنم ہے۔ ایسے ہی اعمال کا مدار خاتمے پہ ہے، اعمال کا اعتبار ہے خاتمے پہ۔ خاتمے کے وقت اگر یہ مومن ہے، ایماندار ہے، اچھے اعمال والا ہے، تو پھر کیا ہے؟ نجات پانے والا، رب کی رضا حاصل کرنے والا ہے۔ اور اگر خاتمہ ایمان پہ نہیں تو یہ نجات ان پہ نہیں پاتا۔ اگر مسلمان ہے مگر باغی ہے، نافرمان ہے، تو پھر نہیں پائے۔ اور اگر خاتمہ ایمان پہ نہ ہونے کا بالکل دار اسلام سے خارج ہو جائے، ایمان سے خارج ہو جائے، تو پھر تو وہاں نجات ہے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک نے فرمایا کہ زندگی میں بھی مجھ سے ڈرو، زندگی میں بھی میری مخالفت سے، بغاوت سے ڈرو، اور پوری زندگی میں ایک لمحہ بھی میرے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے۔ اور یہ کوشش کرو کہ جب تم مرو میرے پاس آؤ تو اس وقت کیا ہو؟ میری مکمل فرمانبرداری ہو، اطاعت ہو۔ اور یہ دونوں چیزیں کامیابی کے لیے، بلائی کامیابی کے لیے، دنیا آخرت دونوں کی کامیابی کے لیے یہ چیزیں لازمی ہیں کہ دنیا میں کیا ہو، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہو زندگی میں، اور پھر خاتمے کے وقت بھی اللہ کی مکمل اطاعت ہو، ایمان ہو، دنیاوی زندگی میں بھی ایمان ہو، خاتمے کے وقت بھی ایمان ہو۔ یہ بڑا لازمی ہے، ضروری ہے۔ بہرحال یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا کہ ہر حال میں مجھ سے ڈرو، میری مخالفت سے ڈرو، زندگی میں بھی اور خاتمے میں۔ تو یہ آیات سنا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر نکاح پڑھاتے تھے، ایجاب و قبول کراتے تھے، ایسے ہی میں اپنی تقریر کا آغاز کروں کہ میاں میں کیا حقوق ہے بیوی کے اوپر۔ تو اس سلسلے میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی آیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کی کہ پیارے رسول، میں تو مسلمان ہو چکا ہوں، پہلے آپ پہ ایمان ہے، اسلام پہ ایمان ہے، مسلمان ہو چکا ہوں، لیکن میرا ایمان و یقین اور پختہ ہو جائے، اس کے لیے مجھے کچھ دکھائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیا چاہتے ہو، کیا دیکھو؟ اس نے کہا نہیں چاہتا ہوں کہ سامنے جو درخت ہے اس کو آپ بلائیں، وہ آپ کی طرف چل کے آئے، آپ کی طرف چل کے آئے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ چلو تم اس کو بلاؤ میری طرف۔ رسول اللہ نے فرمایا مطلب یہ تھا کہ میرا حکم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس میں بڑا اثر ہے، میرے کہنے پہ تم بلاؤ گے تو بھی آئے گا ہی، تو بھی آئے گا ہی۔ اگر یہ چیز دیکھنا چاہتے ہو تو اس دیہاتی نے جب درخت کو کہا کہ اللہ کے رسول تجھے بلا رہے، اللہ کے رسول تجھے بلا رہے، اس درخت کو کہنا چاہتے ہیں آدمی نے، تو درخت پہ ایک طرف کو جھکا تو وہاں کی جڑیں اکھڑ گئی، پھر دوسری طرف جھکا تو دوسری جانب سے جڑیں اکھڑ گئی، پھر آگے کو جھکا تو پچھلی جڑیں اکھڑ گئی، پھر پیچھے کو جھکا تو
آگے کی جڑیں اکھڑ گئی، پھر اپنی جڑوں کو اور اپنی ٹہنیوں کو گھسیٹتے ہوئے اللہ کے حبیب کے پاس آیا اور اللہ کے حبیب کو سلام کیا۔ اب تیرا سے جب یہ منظر دیکھا کہ اللہ کے حبیب کے حکم پہ میں نے بلایا اور یہ کیسے آیا، پہلے اپنی جڑوں کو اکھاڑا اور پھر ٹہنیوں اور جڑوں کو گھسیٹتے ہوئے اللہ کے حبیب کے پاس پہنچا تو اس نے کہا بس وہ پکار اٹھا، بس اللہ کے رسول، مجھے یقین ہو گیا، میرا یقین تو پہلے تھا، میرا یقین پختہ ہو گیا، ایمان پختہ ہو گیا کہ آپ اللہ کا رسول ہیں۔ اور پھر کہنے لگا مجھے اجازت دے دیں کہ میں آپ کے سر پہ اور میرے پاؤں پہ بوسہ دے دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بخشی تو اس کے ہاتھی نے سر مبارک پہ اور پاؤں مبارک پہ بوسہ دیا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اب مجھے اجازت دے دیں کہ میں آپ کے سامنے سجدہ کروں۔ فرمایا نہیں، سجدہ مت کرو، بلکہ مخلوق کا کوئی فرد دوسرے کے لیے سجدہ نہ کرے، اور اگر اس کو میں جائز سمجھتا ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے سامنے سجدہ کرے تاکہ شوہر کے حق کی تعظیم ظاہر ہو جائے کہ شوہر کا کتنا بڑا حق ہے بیوی کو، کتنا بڑا حق ہے، عظیم حق ہے بیوی کے اوپر، اس کی وہ عظمت اور تعظیم ظاہر ہو جائے۔ میں بیوی کو حکم دیتا وہ شوہر کو سجدہ، لیکن سجدہ اللہ کے ہوگا کسی کو روا نہیں، اس لیے سجدہ مت کرو۔ اس لیے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایک منٹ میں بول کر مسلم اللہ کے پیارے حبیب شوہر سے بیوی کے اوپر کیا، تو رسول اللہ نے فرمایا یہ کہ جب شوہر بلائے تو انکار نہ کرے، اگرچہ یہ سواری پر بیٹھی ہو، الفاظ ہے اگرچہ کجاوے پر بیٹھی ہو، یہ اگرچہ کجاوے پہ سوار ہو، سواری پہ سوار ہو، جا رہی ہو کہیں، بغیر آپ کو سب آپ کو بھی جاتے ہیں، جب آدمی کوئی جا رہا ہوتا ہے اس وقت کوئی آدمی کو روک رہے کسی چنگی کو تو میں نے دیر ہو رہی ہے، مجھے روک رہے، فرمایا اگرچہ وہ کہیں جا رہی ہو، شوہر اس کو بلا لے، انکار نہ کرے، جائے۔ اور ایک روایت میں کہ اگرچہ وہ تنور میں بیٹھی ہوئی ہو، شوہر اس کو بلائے، تنور پہ خاص کر گرمیوں کے زمانے میں روٹیاں پکا رہی ہو، اس وقت اس کو کوئی کہے کہ یہاں سے اٹھ کے یہ کام چھوڑ کے میرے پاس آ جاؤ، بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک ساتھ جان چھوڑاؤں گی چلی جاؤں، اگرچہ تنور پہ بیٹھی ہوئی۔ ایک روایت میں یہاں سے ارشاد فرمایا کہ شوہر کا حق بیوی پہ یہ ہے کہ شوہر جب اس کی طرف دیکھے تو بیوی اس کو خوش کر دے، شوہر کا دل باغ ہو جائے، خوش ہو جائے، یہ شوہر کا حق ہے بیوی پہ۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا پھر مزید اس عورت کو رسول اللہ نے فرمایا کہ رمضان کے روزے کے سوا کوئی بھی روزہ اس کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر رکھنا جائز نہیں۔ کتنا بڑا حق ہے شوہر۔ آج اگر ہم دین اسلام پہ عمل کریں تو شوہر بیوی کا اور بیوی شوہر کی عاشق ہو جائے۔ عمل نہیں ہے، دین سے دور ہے، عمل سے دور ہے، صرف نام کے مسلمان رہ گئے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ رمضان کے روزوں کے سوا کوئی روزہ اس کے لیے جائز نہیں، شوہر کی اجازت کے بغیر رکھے گی گناہگار ہوگی، نفلی روزے گناہگار ہوگی، اور شوہر کو اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اس کو جو تکلیف ہوتی ہے۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا اگر شوہر کے گھر سے خود نکلتی ہے ناراض ہو کے پھینک کے چلی جاتی ہے، کہیں چلی جاتی ہے، شوہر کے گھر سے نکل کے شوہر کو پریشان کر کے نکل جاتی ہے خود بخود شوہر کے گھر سے، تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، یہاں تک کہ شوہر کے گھر کی طرف واپس ہوتا ہے۔ اے اللہ۔ اور حضرت قتادہ مشہور تابعی ہے، وہ فرماتے کہ حضرت کعب فرماتے تھے
کہ عورت سے قیامت کے دن سب سے پہلے جو پوچھ ہوگی نماز کی، پہلا سوال ہوگا نماز، نماز کے بعد اگر دوسرا سوال ہوگا تو شوہر کے حقوق کا، کہ شوہر کے حقوق ادا کیے تھے یا نہیں کیے تھے. کیا بات ہے؟ دوسرا سوال ہے. آج کل کی بیویاں دیکھ کتنی زبان دراز، بغیر اجازت کے شوہر کے گھر سے نکل جائے، یا بغیر اجازت کے اس کو بھی گھر میں آنے دے جس سے شوہر جس کے آنے کو پسند نہیں کرتا. کہتے تجھے کیا ہے، میں بلاؤں گی، تجھے کیا ہے، میری مرضی. اگلی حدیث آ رہی ہے. اس طرح حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، رسول اللہ کے ارشاد نقل کرتے ہیں، ارشاد نقل کرتے وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہے، کبار تابعین میں سے 500 صحابہ سے کیا دنیا سے بڑی قرابت. حالانکہ بڑے بڑے بادشاہ ان کی قدر کرتے تھے، یہاں تک حجاج بن یوسف جیسے ظالم کی جس نے کئی صحابہ کو قتل کی، شہید کیا، تابعین کو شہید کیا، وہ بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا. اس نے کہا کہ تم دنیا سے بہت بے رغبت ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ دیکھتے نہیں ہو، میں نے علم کن سے لیا، میں نے کن سے علم لیا، انہوں نے میری تربیت کی جو دنیا کو چھو کر مارا. وہ کہتے ہیں اگر بیوی شوہر کے گھر سے بھاگ جائے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں. فرشتے جو نورانی مخلوق ہے، پاک مخلوق ہے، لعنت کی رحمت سے دوری کی اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں اور ان کی بد دعا رد نہیں ہوتی. فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں اور اس وقت تک بھیجتے رہتے ہیں کہ جب تک وہ واپس آ کے شوہر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے یہ کہتے کہ لو میں حاضر ہوئی ہوں، اب تمہاری مرضی ہے، مجھے جو سزا دو، جو سزا دو. اور وہ فرماتے ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر بیوی نماز پڑھتی ہو اور شوہر کے لیے دعا نہ کرے، رسول اللہ کا ارشاد نقل کریں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ کا ارشاد نقل کریں، اگر وہ نماز پڑھتی ہو اور اپنے لیے دعا کرتی ہو اور کسی کے لیے کرتی ہو، شوہر کے لیے نہ کرے تو اس کی وہ دعا مردود ہوتی ہے، یہاں تک کہ شوہر کے لیے دعا کرے. باقی سب کے لیے دعا کر لے، شوہر کے لیے دعا کر لے، اگر کہ اس نے نماز پڑھی ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، یہاں تک کہ وہ شوہر کے لیے دعا کرے. آج کل کی بیویوں کا پھر خود آپ انجام دیکھیں، ان کا حکم جان لیں کہ جو معمولی بات پہ شوہر سے تلخی کر کے معمولی بات پہ شوہر کے گھر سے نکل جاتے اور بھاگ جاتی ہے، میں کے چلی جاتی ہے، یہ کہیں اور چلی جاتی ہے شوہر کا گھر چھوڑ کے. اب اتنی بڑی بغاوت ہے. اور حسن بصری رحمۃ اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی، نماز قبول نہیں ہوتی. رسول اللہ کے ارشاد نقل کرتے ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے، ایسی عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک واپس آ کے شوہر کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے میں حاضر ہوئی ہوں، اب جو مرضی ہے سنا دیں. اور شوہر دیکھیے، شوہر کا اتنا بڑا حق ہے کہ دعا اس کے لیے نہ کرے تو اس کی دعائی قبول نہ ہو. آج کل ایسی عورتوں کا حکم کون جانو. اور یہی حضرت قتادہ جو مشہور تابعی یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مینا میں خطبہ لیا، مینا میں خطبہ میں کیا کہ ارے لوگوں، تمہارے کچھ حقوق تمہاری بیویوں کے اوپر، تمہاری بیویوں کے کچھ حقوق تمہارے، جہاں تک تمہارے حقوق تمہاری بیویوں کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر کی حفاظت کرے، تمہارے بستر کی حفاظت کرے، ناموس کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے. اور جس آدمی کو تم پسند نہ کرو اس کو گھر میں نہ آئے، تو گھر میں نہ آئے، کھلی بے حیائی کا ارتکاب نہ کرے. اور اگر یہ حرکت کرے تو اسے ہلکی پھلکی سزا بھی دے سکتے ہو، ہلکی. اور فرمایا ان کا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ مناسب حال ان کے کھانے کا اور لباس کا خرچہ تمہارے اوپر.
اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جو عورت 5 وقت نماز پڑھتی رمضان کے روزے رکھتی اور اپنی عفت و حیا کا خیال رکھتی، عفت و حیا کرے گی، پاک دامنی کے ساتھ حیا کے ساتھ رہتی ہو، بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاتی ہو اور شور کی اطاعت کرتی ہو، ہمیں کیا ہونا شور کی اطاعت کرتی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورت سے کہے گا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے جاؤ ہوگا یہ تو چند حقوق تھے جو میاں سے پھر بیوی کے آپ نے سنا۔ اب یہ بیوی کے کیا حقوق ہیں؟ تو رسول اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے پیارے حبیب سب سے کامل ایمان والا شخص کون؟ سب سے کامل ایمان والا شخص کون ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ آدمی ہے جو تم میں سب سے زیادہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو، سب سے زیادہ اچھا سلوک کرنے والا ہو، وہ کیا ہے تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ سنو اگر ہو تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اپنے ماتحتوں سے ماتحتوں کے بارے میں اس سے پوچھو گی کہ آیا ان کے حقوق ادا کیے تھے، ان کے اوپر ظلم تو کہیں نہیں کیا، ان کے اوپر ظلم تو نہیں کیا، حقوق ادا کیے تھے۔ فرمایا پھر ایک ایک کو گرنے لگے، فرمایا سب سے پہلے نام لیا کس کا؟ کہ تم میں سے ہر ایک اپنے اہل و عیال کا نگران ہے۔ اہل و عیال جس میں بیوی بھی آ گئی اولاد بھی آ گئی، بیوی بھی آ گئی اولاد، تم میں سے ہر ایک اپنے اہل و عیال کا نگران ہے اور ان کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہ ان کے حقوق ادا کیے تھے، ان سے محبت کی تھی یا نہیں، شفقت سے پیش آئے تھے یا نہیں، ظلم تو نہیں کیا تھا، پھر یہ دین کے ضروری مسائل سکھائے تھے یا نہیں، یہ بھی دین پہ چلانے کی کوشش کی تھی یا نہیں، اس کی ترغیب دی تھی یا نہیں، ضروری مسائل سکھائے تھے یا نہیں سکھائے تھے، یہ بھی پوچھو گی۔ جیسے قرآن میں کہ الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس آگ کا ایندھن جو ہے لکڑی نہیں کہ جل کے ختم ہو جائے، وہاں کا ایندھن کیا ہے؟ پتھر ہے اور انسان ہے، نہ انسانوں نے ختم ہونا ہے جانوروں نے، اور نہ پتھر نے جل کے راکھ ہونا ہے، یہ دونوں ہمیشہ رہتے ہیں، راکھ نہیں ہوتے، راکھ نہیں ہوتے۔ تو جب ایندھن ایسا ہوگا ختم نہیں ہوگا تو آگ کیسے ختم ہوگی؟ اور وہ آگ دلوں کو پکڑے گی، سب سے پہلے اندر جا کے دل کو، دل جسم میں سب سے اعلیٰ حصہ ہے، وہ اگر صحیح ہے تو سارا انسان صحیح ہے، اور وہ اگر صحیح ہے ہر لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے بھی روحانی لحاظ سے وہ صحیح نہیں تو سارا انسان صحیح نہیں ہے۔ وہ دل کو پکڑے گی وہ آگ، وہاں شاید نے تقوی علماء نے لکھا ہے احادیث نقل کر کہ اللہ ہر آدمی سے پوچھے گا کہ اپنے گھر والوں کو اولاد کو دین سکھایا تھا یا نہیں، دین پہ چلایا تھا یا نہیں۔ آج تو دنیا کی فکر کرتے ہیں اور دنیا کی فکر کرتے کرتے تھکتے بھی نہیں ہیں، اتنی فکر کرتے ہیں دنیا کی کہ ہماری نسلوں کے لیے پوری نسلوں تک کھاتی جائے، نسلیں کھاتی جائے، وہ فکر تو کرتے ہیں۔ میرا یہاں کیا ہے جیسے حدیث میں آیا ہے 60 اور 70 سال کے درمیان میری امت کی عمریں کیا ہوگی؟ 60 اور 70 سال کے درمیان، تو 60 اور 70 سال کے درمیان 60 سال 65 سال 17 18 سال کی عمر ہے، اور پھر نسلوں تک فکر کرتے کہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور پھر اس زندگی کا مزہ ہے اپنی جگہ، کوئی جوان ہوگا صحیح سالم ہوگا بالکل، اور قداور ہوگا 130 فٹ اس کا قد ہوگا، بیماری پریشانی کوئی چیز نہیں ہوگی، موت ہوگی نہیں، مگر تو وہاں ہوگا، اس کے لیے کوئی فکر نہیں کرتے۔ یہ علماء نے لکھا ہے اللہ کہے گا کہ
اپنی اولاد کو اور گھر والوں کو دین سکھایا تھا یا نہیں، دین پہ چلایا تھا یا نہیں، آج کل دین کے ضروری مسائل سکھائے تھے، نماز روزے وغیرہ کے فرائض واجبات سنتے مستحبات یہ چیزیں سکھائی تھی یا نہیں، مکروہات یہ چیزیں سکھائی تھی یا نہیں؟ اگر ہاں میں جواب ہوگا تو جنت ہے، نفی میں جواب ہوگا جہنم ہے۔ آج ہم بالکل بے فکر ہیں، بالکل حالانکہ حکم یہ ہے جب 7 سال کے ہو گئے بچے نماز کرتے ہو اور ہر اللہ کے جو اللہ نے فرض کیا ہے ہر اس حکم کے بارے میں کہا جائے، روزے کے بارے میں کہا جائے، نماز کے بارے میں کہا جائے، اور جب 10 سال کے ہو جائے پھر نماز نہ پڑھے تو پھر اس معمولی مارے، اب اس کے الفاظ ہے کہ لکڑی سے سوٹی سے نہ مارو، ہاتھ سے مارو، ہاتھ سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرداس نامی صحابی تھے، معلم تھے، انہیں بچوں کو پڑھاتے ہوئے صلاح کی تعین فرمائی تھی، مرداس لکڑی نہ استعمال کرنا، یعنی سوٹی نہ استعمال کرنا۔ آج کل تو قرآن اور اسکول میں قرآن کو برنامے اسکول میں بھی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑے جو منع کرتے ہیں خود اپنے دیش میں آتے ہیں تو پھر سوٹی بھی ہو، لکڑی کی اتنی چھوٹی ہوتی ہے اس کے بعد بنی ہوئی جس کے ساتھ گدوں کو مارا جاتا ہے، پھر وہ بھی استعمال کرتے سب کو۔ آپ نے فرمایا تھا 3 تھپڑ مارنے صرف 3، وہ چہرے پہ نہیں مارنے، وہ صرف کمر پہ مارنے، نہ زیادہ سخت مارنے میں برداشت کر سکے بچہ، اور نہ اتنے ہلکے ہوں کہ اس کو تنبیہ نہ ہو جائے، درمیانے مارنا۔ ہمارے دین میں کس چیز کی تعلیم دی ہے؟ ہر چیز کی تعلیم ہے۔ تمہارا وہاں بھی اور یہاں بھی کہ ماتحتوں کے بارے میں پوچھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح غلام صاحبہ کے مال کے بارے میں آج تو غلامی کا سلسلہ ہی نہیں، اس کی حفاظت کی تھی یا نہیں کی تھی۔ اور بیوی سے شوہر کے گھر کے بارے میں پوچھو گی کہ شوہر کے گھر کی حفاظت کی تھی یا نہیں، ہر لحاظ سے اس کا مال کو کوئی ضائع نہیں کیا، چھٹنے سے کہیں اور خرچ نہیں کیا تھا شوہر کی اجازت کے بغیر۔ گھر میں شوہر کی اجازت کے بغیر ایسے لوگوں کو تو نہیں لایا تھا جن کو شوہر ناپسند کرتا، وہ ساری چیزیں۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں عورتوں کے بارے میں میری نصیحت قبول کرو، عورتوں کے بارے میں میری نصیحت قبول کرو، یہ تمہاری نگرانی میں تو رہتی ہے پر بے اختیار ہوتی ہے، اور بے اختیار ہوتی ہے، تمہاری نگرانی میں رہتی ہے۔ اور دیکھو تم نے اللہ کے زمان پہ ان کو لیا، اللہ کے زمان پہ ضمانت پہ ان کو لیا، ایجاب و قبول، ایجاب و قبول، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حلال کیا مرد کے لیے۔ اور پھر اس یہ عملاً ہر ایک اس بات کا اقرار کرتا ہے عملاً کہ ہم ایک دوسرے کو ستائیں گے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، یہ اللہ کو وعدہ دیتا ہے ہر ایک، یہی مطلب ہے اللہ کے زمان پہ حاصل کیا، اور پھر اللہ کے حکم سے ہی تمہارے لیے یہ حلال ہوئی، اس لیے ان کا خیال رکھو حسن و مرد۔ اور حالانکہ فقیر ابو لیث بہت بڑے فقیر بزرگ گزرے ہیں، اب وہ کہتے ہیں بیوی کے شوہر کے اوپر 5 کام۔ پہلا کہ بیوی کے باہر کے کام شوہر کرے، شوہر کرے، بیوی کو باہر بلا ضرورت باہر جانے نہ دے، لیکن بلا ضرورت بیوی کا باہر جانا یہ گناہ ہے، بغیرتی گناہ ہے اور بغیرتی۔ باقر نصیب ہوئی ہوتی کو قرآن کی کلمات، اور تم گھروں کے اندر ٹکی رہو، گھروں کے اندر ٹکی رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، زمانہ جاہلیت کے عورتوں کے اندر بڑھ ٹھک کے باہر نہ نکلنا، یہ حکم شوہر کے لیے ہے، شوہر کے لیے تو بڑھتی ٹھک کے لیے، شادی بیاہ کے لیے جائے کوئی اور جائے وہاں پر ٹھک جاتی ہے۔ اب چیز ضرورت ہے جہاں شوہر شادی رکھتا ہوں بیوی کی شادی رکھتی، اللہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا نماز روزے کے ضروری مسائل سکھائے، اس کو دین کے ضروری مسائل سکھائے۔ دوسرا آپ ہے، تیسرا آپ ہے یہ ہے اس کو حلال کھلائے، اس کو حلال کھلائے۔ اور بیوی کو بھی حکم ہے کہ شوہر کو مجبور کرے ہمیں حلال کھلانا، حرام نہیں کھائیں گے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ حرام
یہ جہنم میں پگھلایا جائے گا. حرام مال کے ذریعے جو گوشت بنتا ہے جہنم میں پگھلایا جائے گا. تو تیسرا حق ہے اس کو حلال کھلائے. چھوٹا حق نہیں ہے اس پر ظلم نہ کرے، اس لیے کہ اس کے پاس امانت ہے، رب کی بھی امانت ہے، والدین کی کیا ہے امانت ہے. اور پانچواں حق بیوی کا یہ ہے کہ بیوی اگر زیادتی کرے شوہر پر تو یہ اس کی ہمدردی میں اس کو برداشت کرے، اس کی ہمدردی میں اس کو کیا کرے؟ برداشت. پورا ہو گیا. بس جو حقوق ہے انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ میں عمل کو کرنا ہے، اصل تو عمل ہے.